السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان، وقنا عذاب الصراط، آمین۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، آمین۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپفلی آل آر پرفیکٹ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کو ایمان اور صحت کی بہتری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے راستے میں آنے والی تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ اوکے جی، آج ہمارا لیکچر 4 ہے رمضان سیریز کا۔ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں رمضان کی عبادات سے ریلیٹڈ، اور رمضان کی ایک عبادت جسے تراویح کہا جاتا ہے، جو اسپیشلائز کی جاتی ہے نماز کے ساتھ، آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ تراویح کی فضیلت کیا ہے، تراویح کوئی ایک اسپیشل قسم کی نماز ہے، یا تراویح کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ کوئی ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، یا تراویح ہم پہ فرض ہے کہ رمضان میں ضرور پڑھنی چاہیے ہے، اس کی رکعات کتنی ہوتی ہیں اور اس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، یہ انشاءاللہ آج ہم اس کو اسٹڈی کریں گے، اور آپ لوگوں کے بھی کوشچنز اس میں آج میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گی۔ سو فرسٹلی تراویح سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک اس کی فضیلت بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی نماز تراویح اس نیت سے پڑھی کہ اس کو اجر و ثواب ملے گا، یا وہ اجر و ثواب کی نیت سے کھڑا ہوگا نماز تراویح کے لیے، تو اس کے اگلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ اگلے گناہ کا مینز ہے کہ اس نے پیچھے جتنے بھی کوئی گناہ کیے ہیں ان سب کی معافی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں عزت و اکرام عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک نماز تراویح کی فضیلت ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ہمیں بہت ساری احادیث ایسی ملتی ہیں جن میں ہمیں نماز تراویح کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو کوئی رمضان کی راتوں میں ثواب کی نیت سے قیام کرے گا، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ جو رمضان کی راتوں میں قیام ہے، یہ نماز تراویح کا ہی ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سو نماز تراویح کی بہت فضیلت ہے، اور اسے پڑھنا بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ نماز تراویح ہمیں پڑھنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھی ہے، اور یہ دین میں کوئی انکریمنٹ نہیں ہے۔ تو جو لوگ مجھ سے یہ کوشچن کر رہے تھے کہ نماز تراویح بھی دین میں انکریمنٹ ہے، یہ ایک بدعت ہے، جب عشاء کی نماز دی گئی ہے تو ہم عشاء کی نماز ادا کریں، ہم نے نماز تراویح ایک سیپریٹلی کیوں بنا لی ہے؟ سو یہ ہم نے نہیں بنائی ہے، یہ آلریڈی ہمیں بنی بنائی ملی ہے۔ ہم جو خود سے چیزیں انوینٹ کرتے ہیں دیٹ از بدعت ان اسلام، بٹ جو چیزیں ہمیں ایک کمپلیٹلی پیکج کے طور پہ مل چکی ہیں دیٹ از ناٹ بدعت، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس دن بھی آپ لوگوں سے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ ہر چیز کو بدعت بنانا بند کر دیں، تھوڑا سا اسٹڈی کر لیا کریں کہ کیا چیز ہمیں ریکوائر ہے، کیا ہمیں دی گئی ہے، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے یا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو مجھ سے کوشچن کیا گیا ہے ایک، کہ رمضان کے مہینے میں جب ہم نماز کے لیے سجدہ کرتے ہیں تو اس کے لیے اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، جبکہ باقی مہینوں میں اس کے لیے اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازوں میں تکبیر کہا کرتے تھے، خواہ وہ نمازیں فرض ہوں یا وہ نفلی نمازیں ادا کرے ہوں، ان ایڈیشن وہ رمضان میں کوئی نماز ادا کرے ہوں یا کسی اور مہینے میں نماز ادا کرے ہوں، نماز کا میتھڈ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ آپ اس کو رمضان میں پڑھ رہے ہیں یا پھر آپ اس کو شوال میں پڑھ رہے ہیں، آپ اسے ذکر میں پڑھ رہے ہیں، جس بھی مہینے میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں یا جس دن بھی آپ نماز ادا کر رہے ہیں، اس کا میتھڈ وہی ہے جو آپ نے دوسرے مہینوں میں ادا کیا، ٹھیک ہے۔ سو رمضان کے لیے نماز کا میتھڈ کوئی بھی چینج نہیں ہے، نہ ہی سجدے کا میتھڈ چینج ہے، نہ ہی رکوع کا میتھڈ چینج ہے، نہ ہی قیام کا میتھڈ چینج ہے۔ جیسے آپ روٹین میں اپنی نماز ادا کرتے ہیں، رمضان میں بھی اسی طریقے سے ہم نے نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد مجھ سے ایک کوشچن کیا گیا ہے کہ رمضان کی راتوں میں زیادہ رکعات نماز کے پڑھنے چاہیے، کیونکہ رمضان کی راتوں کو قیام اللیل کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، قیام اللیل جو ہے وہ ایکچولی میں نماز تراویح ہی ہے،
ٹھیک ہے. اب جن لوگوں نے مجھ سے یہ کوشچن کیا ہے کہ ہم لوگ قیام اللیل کو ایک سیپریٹ سمجھتے ہیں، اس میں ہم نفل پڑھتے ہیں الگ سے اور نماز تراویح ہم الگ سے پڑھتے ہیں، تو دیکھیں نماز تراویح ہی قیام اللیل ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ نماز تراویح جو پڑھ رہے ہیں اس میں ہی آپ لوگوں کی رات کا قیام آتا ہے، یہ الگ سے نماز نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے. عشاء کی نماز آپ پڑھتے ہیں، آپ نماز تراویح پڑھتے ہیں، یہ آپ کا قیام اللیل میں ہی شمار ہو رہا ہے. ہاں جی، وطر کے لیے ہے کہ وہ آپ صبح کو تہجد کے بعد ادا کر لیں کیونکہ سنت بھی ہے یہ. تو اگر آپ کے لیے پاسبل ہے یا اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ لیٹ اٹھیں گے، آپ سے مس ہو جائیں گے، سو آپ رات میں اس کو کمپلیٹ کریں. بٹ اگر آپ کو ٹائم مل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ مارننگ میں جلدی اٹھ جاتے ہو، سحری سے پہلے کافی ٹائم تہجد ادا کرنی ہوتی ہے، تو اس سے پہلے آپ وطر ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو قیام اللیل ہی نماز تراویح ہے اور نماز تراویح ہی قیام اللیل ہے، یہی رات کی عبادات میں شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جہاں تک یہ کوشچن ہے کہ رمضان کی راتوں میں زیادہ رکعت نماز پڑھنی چاہیے، اس کی بھی کہیں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہم رمضان کی راتوں میں بہت زیادہ رکعت نماز ادا کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم نوافل پہ نوافل پڑھتے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم رات کو قیام کرنا چاہیے، عبادت کا ثواب ہے. ٹھیک ہے، آپ جتنی اپنی عبادت کا لیول انکریز کرتے جاؤ گے، آپ کی نیکیوں کا لیول بھی اتنا ہی انکریز کرتا جائے گا. بٹ جو چیز ہماری حدیث میں نہیں ہے اس کو حدیث بنا کر مت پیش کیا کریں، جو ہمارے قرآن میں نہیں ہے اس کو بھی ایک اللہ تعالیٰ کا ارشاد بنا کر مت پیش کیا کریں. آپ ایکسٹرا عبادت جو بھی اپنی طرف سے کر رہے ہیں اس کا ثواب آپ کو ہے، وہ آپ پر فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، نفلی عبادات ہمارے لیے ممانعت نہیں ہے، ہم جتنی بھی کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں. اور یہ رکعات سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما بخاری میں روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں رات کو کتنی رکعات پڑھتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے، خواہ وہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، تو آپ رات کے وقت 11 رکعت سے زیادہ نماز ادا نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان 11 رکعت میں آپ کے 4 سنتیں، 4 فرض اور 3 وتر ہوا کرتے تھے. لیکن موسٹلی ایسا ہوتا تھا کہ آپ 3 وتر جو ہے وہ تہجد کے بعد ادا کرتے تھے، تو اس لیے آپ وہ عشاء کے ساتھ ادا نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، سو اگر کوئی بندہ نماز تراویح ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 11 رکعت ہی پڑھے. ٹھیک ہے، اسی میں اس کی نماز تراویح ہے اور اسی میں اس کے 4 فرض عشاء کے ہیں. ٹھیک ہے، اور وطر جو ہیں وہ آپ کے سیپریٹلی ہیں، ان کو آپ نے ہر حالت میں پڑھنا ہے، وہ واجب الادا ہیں. آپ نے وطر ادا کرنے ہیں ہر حالت میں. وطر کے علاوہ آپ اپنی 11 رکعت کمپلیٹ کر سکتے ہیں، ود 4 آپ نے اس کے اندر ہی فرض ادا کرنے ہیں، اور باقی جو رکعت آپ کی 7 بچتی ہیں آپ 7 تراویح ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو مجھے کوشچن کیا گیا ہے کہ تراویح کی 20 رکعت ہی پڑھنا ضروری ہے. دیکھیں کہیں بھی یہ چیز لکھی ہوئی نہیں ہے کہ تراویح جو ہے وہ آپ نے 20 رکعت ہی پڑھنی ہر حالت میں. ٹھیک ہے، آپ 8 پڑھنا چاہتے ہیں آپ 8 پڑھ سکتے ہیں، آپ 10 پڑھنا چاہتے ہیں آپ 10 پڑھ سکتے ہیں، آپ 4 پڑھنا چاہتے ہیں آپ 4 پڑھ سکتے ہیں. اس میں آپ پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے 20 کی 20 رکعت ہی ادا کرنی ہے. آپ اس میں جتنی رکعت ایزی ہو سکے ادا کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ لوگ کے ساتھ ابھی شیئر کیا ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں بھی 11 رکعت سے زیادہ نماز ادا نہیں کرتے تھے. سو آپ نے 11 رکعت کے اندر ہی نماز تراویح کو لینا ہے، آپ کو اس کا گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو مجھ سے کوشچن کیا گیا کہ تراویح عشاء کے بعد ہی پڑھنی چاہیے یا عشاء سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. تراویح جو ہے وہ آپ نے وطر سے پہلے ادا کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نماز عشاء کے وطر ادا کرنے سے پہلے آپ تراویح ادا کرتے ہیں. تراویح جو ہے وہ آپ نے رات میں ادا کرنی ہے کیونکہ وہ قیام اللیل ہے. جو آپ وطر ادا کرتے ہیں وہ آپ کے رات کا اگلا پہر شروع ہو جاتا ہے جس میں آپ نے تہجد ادا کرنی ہوتی ہے. سو آپ تہجد سے پہلے وطر ادا کرتے ہیں تو وہ آپ کی مارننگ ٹائمنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. سو اس لیے آپ نے تراویح جو ہے وہ 12 بجے سے پہلے کوشش کریں. یہ میں آپ لوگ کو ایک مینجمنٹ بتا رہی ہوں کیونکہ ہمارے یہاں دن کی اور رات کی ٹائمنگ کی ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آتی. ہمیں نہیں پتا کہ چاند کے غروب ہونے کا ٹوٹلی ٹائم کیا ہے اور سورج کا کیا ہے. سو ہمارے ہاں ٹائم جو ہے وہ اپنے کلاک کے ساتھ ہم ارینج کرتے ہیں. سو آپ لوگوں نے کوشش کرنی کہ 12 بجے سے پہلے آپ نماز تراویح ادا کر دیں. اب جن لوگوں کا مجھ سے یہ کوشچن ہے کہ تراویح میں قرآن پاک کیسے پڑھیں، جن لوگوں نے حفظ نہیں کیا ہوا، سو اٹس نن آف دا ایشو. اگر آپ نے قرآن پاک حفظ نہیں کیا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ
اس کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ اپنے سامنے قرآن پاک کھول کر رکھ لیں. آپ نے قیام میں جب پڑھنی ہے اپنی صورتیں, کوئی بھی صورت آپ ادا کر رہے ہیں, آپ نے کوشش کرنی ہے آلموسٹ آپ 50+ ورسز جو ہیں وہ ایک رکعت میں ادا کریں. ٹھیک ہے, سو آپ لوگ اس کو, اگر آپ قیام میں کھڑے ہیں, آپ اس کو ہاتھ میں پکڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ ہر بندہ قرآن پاک کا حافظ نہیں ہے. یہ اب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہو اور ان کے دلوں میں محفوظ ہو. ہمارے ہاں موسٹلی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پاک حفظ نہیں کیا ہوا ہوتا. سو ان کے لیے پرابلم ہے کہ وہ کس طرح سے نماز ادا کریں, نماز تراویح. سو آپ اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, دیکھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں. اب اچھا, وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دیکھ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتے, ہمیں خود کی تسلی نہیں ہے, ہم کیا کریں؟ سو آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ کو جتنی بھی صورتیں یاد ہیں, حفظ ہیں, آپ وہ صورتیں نماز تراویح میں پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو ایک سائڈ سے سٹارٹ کیا ہے سپارہ 1 سے, سو آپ نے اس کو 30 آف سپارہ تک کمپلیٹڈلی پڑھنا ہے. آپ کو جتنی صورتیں آتی ہیں آپ اس میں نماز تراویح میں ادا کر سکتے ہیں. بٹ آپ کے لیے اتنی سی ضرور بات ہے کہ آپ نے اپنے قیام کو خوب لمبا کرنا ہے جتنا ہو سکتا ہے. تو موسٹ آپ کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ آلموسٹ 20 سے 25 جو بھی چھوٹی صورتیں آپ کو یاد ہے یا کوئی بڑی صورت آپ کو یاد ہے, آپ ضرور اس میں ادا کریں. اگر آپ اس کو بہت شارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک رکعت میں سورہ یاسین حفظ کر لیں, اسے پڑھیں, اور دوسری رکعت میں آپ سورہ ملک حفظ کر لیں, اسے پڑھ لیں, سورہ واقعہ حفظ کر لیں, اسے پڑھ لیں, سورہ رحمان حفظ کر لیں, اسے پڑھ لیں. کوئی ایک سورت جو ہے وہ آپ پڑھیں. آپ نے زیادہ سے زیادہ 50+ ورسز جو ہیں وہ ایک رکعت میں ادا کرنی ہے, تاکہ آپ کا ایک رکعت کا قیام جو ہے وہ آلموسٹ 15 سے 20 منٹس کا ہو. ٹھیک ہے جی, اب یہ ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن پاک حفظ نہیں تو ہم کس طرح ادا کریں. اوکے جی, ایک مجھ سے یہ کوشچن کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز تراویح نہیں پڑھ رہا ہے تو کیا اس کے روزے بھی قبول نہیں ہوں گے, یا کیا اس کے روزے بھی نہیں رکھے جا رہے ہیں؟ روزے رکھنے کے لیے نماز تراویح شرط ہے؟ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, روزے رکھنے کے لیے نماز تراویح کوئی شرط نہیں ہے. نماز تراویح فرض نہیں ہے, یہ ایک نفلی عبادت ہے. اگر آپ لوگ اس کو ایزیلی کر سکتے ہو تو کر لیں, نہیں کر سکتے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمپلیٹڈلی پورا رمضان تراویح نہیں پڑھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار رمضان المبارک میں تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. ٹھیک ہے, سو آپ رمضان میں تراویح پڑھتے تھے لیکن کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ نہیں پڑھتے تھے. اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اکیلے رمضان المبارک میں نماز تراویح ادا کی. تو صبح جب وہ اٹھے تو کچھ صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایکسٹرا جو ہے وہ عبادت کی تھی ہمارے بعد. تو نیکسٹ ڈے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تراویح کے لیے کھڑے ہوئے تو بہت سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ نماز تراویح ادا کی. سیکنڈ پھر کیا ہوا, سیکنڈ ڈے جب آپ نے نماز تراویح کے لیے کھڑے ہوئے تو اس سے بھی زیادہ لوگ ایڈ ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ اس وقت میں لوگ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں. تھرڈ ڈے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح ادا کرنا شروع کی تو اور بھی لوگ جمع ہو گئے, اتنے کہ مسجد بھر گئی. جب آپ نے فورتھ ڈے نماز تراویح ادا کرنے شروع کی تو اتنے زیادہ لوگ تھے کہ آدھے لوگ مسجد سے باہر کھڑے ہوئے تھے کہ وہ نماز تراویح ادا کر رہے تھے. اور ففتھ ڈے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ نماز تراویح کو سکپ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن نماز ادا نہیں کی, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز لمبی ہو جاتی ہے اور آپ کی سحری بھی چھوٹ سکتی ہے. اور سیکنڈ چیز یہ کہ میں نے اس لیے نماز تراویح کو کنٹینیوٹی سے ادا نہیں کیا کہ کہیں یہ مسلمانوں پر فرض نہ ہو جائے اور پھر ان کے لیے اس کو ادا کرنا مشکل نہ ہو. تو اس چیز سے یہ ہمارے لیے ثابت ہوتا ہے کہ نماز تراویح جو ہے یہ ہم پر فرض نہیں ہے, لیکن اگر ہم اس کو ادا کرنا چاہیں تو ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فردر اس میں اب وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے کوشچن کیا کہ اگر ہم ایک دن نماز تراویح پڑھ رہے ہیں, دوسرے دن ہم بھول گئے ہیں, کسی وجہ سے ہم سے چھوٹ گئی ہے, تو ہم نیکسٹ ڈے اس کو ادا کریں تو ہمیں اس دن کا جس دن چھوٹ گئی ہے گناہ تو نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سٹارٹ رمضان سے آلموسٹ 6 رمضان تک نماز تراویح ادا نہیں کروائی.
ٹھیک ہے. پھر آپ نے 7 رمضان کو نماز تراویح ادا کروائی, تو پھر آپ نے 1-2 دن کا گیپ لیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 اور 9 رمضان کو نماز تراویح ادا کروائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 دن کا گیپ کیا اور پھر سے آپ نے نماز تراویح ادا کروائی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا. ایک دن ان میں عورتیں بھی تھے اور بچے بھی تھے اور بوڑھے بھی, سبھی لوگوں کو اکٹھا کیا اور سبھی لوگوں کو نماز تراویح پڑھائی. اور اس کے بعد آپ نے پورا رمضان نماز تراویح نہیں پڑھائی. اس چیز سے ہمیں کیا چیز شو ہو رہی ہے کہ اگر کوئی نماز تراویح 1 دن ادا کرا ہے یا 2 دن ادا کرا ہے, اس کے لیے کوئی ممانت نہیں ہے, نہ ہی اس سے کوئی گناہ ہوگا کہ اس نے باقی دن ادا کیوں نہیں کی, کیونکہ یہ ہم پہ فرض نہیں ہے. سو اگر ہمیں کسی دن بہت ہمارے پاس ٹائم ہو, ہم ادا کرنا چاہیں, اپنی اعمال نامے کو ہم بڑھانا چاہ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے, تو آپ اس میں نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک کوشچن جو مجھ سے کیا گیا ہے کہ نماز تراویح جو ہے وہ باجماعت ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. عورتوں کے لیے یہ ہے کہ کیا وہ نماز تراویح باجماعت ادا کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں. دیکھیں, نماز تراویح جو ہے وہ باجماعت ہی ادا کی جاتی تھی. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے بجائے اس کے کہ ہم انڈیویجولی نماز ادا کریں. نماز کوئی بھی ہے اس کا ثواب آپ کو جماعت میں ہے, خواہ آپ لوگ مرد ہیں یا عورت. ٹھیک ہے, عورت کے لیے بھی باجماعت نماز ادا کرنے میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, وہ باجماعت نماز ادا کر سکتی ہے. سو نماز تراویح باجماعت ادا کرنا فرض ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مسجد میں ایک دن سب لوگوں کو الگ الگ یعنی انڈیویجولی اپنی نماز تراویح پڑھتے دیکھا. سو آپ نے کہا کہ یہ لوگ تو سیپریٹ ٹائمز پہ اپنے حساب سے اپنی نماز ادا کریں, اس سے بیٹر ہے کہ ایک ٹائم پہ سب لوگ نماز ادا کریں. آپ رضی اللہ عنہما نے ایک آدمی کو امام مقرر کیا, اس کو آگے کھڑا کیا اور اس سے کہا کہ آپ پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں کو نماز تراویح پڑھائیں. اس طرح سے انہوں نے نماز تراویح ادا کی اور اس کے بعد سے یہ طریقہ رائج ہو گیا کہ آپ رضی اللہ عنہما جو ہے وہ ڈیلی پھر دیکھتے تھے کہ وہ ایک امام آگے کھڑا ہوتا تھا اور باقی جو تھے وہ مقتدی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے, نماز تراویح. سو جماعت کے ساتھ آپ نماز تراویح ادا کریں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ہے بجائے اس کے کہ آپ انڈیویجولی ادا کریں. لیکن اگر آپ مسجد نہیں جا سکتے ہیں یا آپ انڈیویجولی نماز ادا کرنے کسی وجہ سے بھی کر سکتے ہیں انڈیویجولی, تو آپ اس کو کر سکتے ہیں, لیکن اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. نماز تراویح سے ریلیٹڈ ہم آج کافی کوشچنز ڈسکس کر چکے ہیں. انشاءاللہ میرے خیال میں اب آپ لوگ کے لیے کوئی بھی ایسا کوشچن نہیں ہے جو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پیرنٹس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.